حضرت صالح علیہ السلام کے والد ماجد کا نام عبید ابن حائر لکھا ہوا ہے، جبکہ ایک روایت کے مطابق صالح علیہ السلام کے والد ماجد کا نام عبید ابن اسید لکھا ہے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان 200 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام سے 200 سال پہلے تشریف لائے، جبکہ 200 سال بعد میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے تبلیغ کرنے پر ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد 4000 تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو اونٹنی پہاڑ سے یا جس مقام سے نکالی تھی، اللہ کے حکم سے اس مقام کو مقام حجر سے متصل کاتبہ نامی ایک چٹان بتایا گیا ہے، اور وہ اونٹنی 10 ماہ کی گابن تھی اور دودھ بھی دیتی تھی۔ ایک قول کے مطابق کافیہ نامی پہاڑ سے اس اونٹنی کو نکالا گیا تھا، وہ اونٹنی نکلی تھی۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد میں قوم سمود کا جو عذاب اس پر جو نازل ہوا ہے، اس کے متعلق لکھا ہے کہ قوم سمود کے بارے میں کہ یہ لوگ حجاز و شام کے درمیان میں اقلماء میں آباد تھے، ان کی عمریں بڑی ہوتی تھی، پتھر کے مضبوط مکانات بناتے تھے۔ جب اس قوم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کیا اور بعض غریب لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ قوم سمود کا سال میں ایک ایسا دن آتا تھا جس میں یہ میلہ منعقد کرتے تھے، اسے میلے کے طور پر مناتے تھے، وہ عید کا دن ان کا ہوا کرتا تھا، اس میں دور دور سے لوگ آ کر شریک ہوتے تھے۔ یہ میلے کا دن آیا تو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس میلے میں بلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک بہت بڑے مجمع میں تبلیغ حق کی خاطر تشریف لے گئے۔ قوم سمود کے بڑے بڑے لوگوں نے وہاں حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں اور خدا کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھلائیے۔ آپ نے فرمایا، بولو تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کا سب سے بڑا سردار بولا کہ ایک ایسی اونٹنی جو نہ کسی پیٹھ میں رہا ہو، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوا ہو، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہا ہو، نہ اس کی خلقت تدریجاً کمال کو پہنچی ہو، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف سامنے اس پہاڑ کے چٹان سے دفعتاً یعنی اچانک پیدا ہو، جو 10 مہینے کی حاملہ ہو، خوب فربا ہو اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے وہ پاک ہو۔ اللہ اکبر! اس طریقے کی ڈیمانڈ جب قوم نے رکھی تو حضرت صالح علیہ السلام اس پہاڑ کے قریب آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو پھر وہ پہاڑ لرزنے لگتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ پہاڑ شق ہوتا ہے، پھٹتا ہے، اور اس میں سے سب کے سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور پھر اس نے اسی وقت ایک بچہ جنا۔ اس واقعے سے قوم ایک حیرت میں پڑ گئی اور قوم میں ایک حیرت پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ اس واقعے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے اور بہت سے اپنے کفر پر ہی قائم رہے۔ قوم کی اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوا کرتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو دیکھو، یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تم پانی پیو گے اور ایک روز یہ پانی پیے گی۔ قوم اس بات کو مان جاتی ہے، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ایک روز اونٹنی پانی پیتی ہے جبکہ دوسرے روز قوم پانی پیتی ہے۔ جب اونٹنی پانی پیتی ہے تو وہ اس دن سارا پانی پی جایا کرتی ہے، مگر وہ اس دن قوم کے لیے، جو کہ قوم پانی نہیں پیتی تھی، اس قوم کے لیے اتنا دودھ دیتی تھی کہ تمام قبیلے کو وہ پانی کے قائم مقام ہو جاتا، یعنی پانی تک وہ کافی ہو جاتا تھا۔ چند دن تو قوم نے اس تکلیف کو برداشت کیا، لیکن بعد میں سرکشی کی لوگوں نے اور اونٹنی کے قتل پر آمادہ ہوئے، یہاں تک کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ لکھا ہے کہ یہ حادثہ بدھ کے دن رونما ہوا، جبکہ ایک قول کے مطابق یہ حادثہ منگل کے دن پیش آیا۔ جب اونٹنی کو ان لوگوں نے مار دیا تو بچہ چیختا ہوا اسی پہاڑ کے اندر غائب ہو گیا جس پہاڑ سے اس کی ماں نکلی تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے بھی مار ڈالا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، کہا ہے کہ قرب قیامت میں یہی بچہ دابۃ الارض بن کر ظاہر ہوگا۔ اللہ اکبر! اس سرکشی کے بعد میں قوم سمود پر عذاب کا نزول ہونے لگا۔ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی،
پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ گئی، تہس نہس ہو گئی، قوم کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ پوری قوم میں صرف ایک شخص ابو رغال بچ سکا تھا جو کہ اس وقت کعبۃ اللہ میں تھا، لیکن جب وہ حرم سے نکلا تو عذاب کے اندر مبتلا ہو کر وہیں مر گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے انتقال کے مطابق لکھا ہے کہ آپ کا انتقال مکہ معظمہ میں ہوا، جبکہ ایک قول کے مطابق حضرموت میں آپ کا انتقال ہوا، اور لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف میں رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان ایک جگہ ہے جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں، آپ کی قبر مبارک اسی بقعے میں ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی قبر انور حضرموت میں ہے۔ آپ کی عمر شریف کے متعلق دو قول ملتے ہیں، ایک میں آپ کی عمر 280 سال بتائی گئی یہ لکھی ہوئی ہے، جبکہ ایک قول میں آپ کی عمر شریف 58 سال ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت صالح علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔